بابا میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا، آپ کے وعدہ کرنے پر کہ جب تک میں واپس آؤں گا آپ علیزے کو میرے حوالے کر دیں گے، لیکن ابھی تک علیزے اس اذان کے پاس ہی ہے۔ ساحل آج ہی پاکستان واپس آیا تھا اور اب علیزے کو ابھی تک اذان کے پاس دے کر وہ فیضان ملک پر چلا رہا تھا۔ ساحل بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، اذان معمولی انسان نہیں ہے جو علیزے کو اتنی آسانی سے ہمارے حوالے کر دے گا۔ وہ دنیا کا ٹاپ بزنس مین ہے، اس کے ایک اشارے سے ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فیضان ملک پریشانی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، بابا آپ بھی سمجھے نا، علیزے میری محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو اب جو کرنا ہوگا میں وہ خود کروں گا، اور پلیز اب آپ مجھے روکیے گا نہیں۔ ساحل وائن کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وحشت سے بولا اور غصے سے خالی گلاس زمین پر دے مارا۔ فیضان ملک نے تعصب سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا جو ایک لڑکی کے پیچھے کیسے پاگل ہو رہا تھا۔ علیزے نے پورا دن اذان سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی صبح سے لے کر شام تک دوبارہ کمرے میں آئی تھی، جس سے وہ کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس ظالم لڑکی کو اپنے بے سکون دل کا حال سنانا چاہتا تھا جو اس کے سامنے ہونے سے ہی زوروں شوروں سے شور مچانا شروع کر دیتا تھا، لیکن وہ محترمہ ہاتھ آنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اس نے دن کی نمازیں بھی ہیرا کے کمرے میں ادا کی تھیں۔ اب بھی کھانے کے بعد ہیرا اور ابان زبردستی علیزے کو اپنے ساتھ لیے ہال میں بیٹھے کوئی انگلش مووی دیکھ رہے تھے۔ اذان حریم بیگم کے کمرے میں موجود ان سے باتیں کر رہا تھا۔ حریم بیگم کی آرام کی غرض سے وہ ان سے الوداعی کلمات لیتا کمرے سے نکل آیا۔ اذان سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ان تینوں پر پڑی جو کافی غور سے ٹی وی میں مصروف تھے۔ یہ محترمہ بھی یہی بیٹھی ہے۔ اذان زوجہ محترمہ کو کمرے میں لانے کے لیے اب تمہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے تمہیں اذان ہمدانی، تف ہے تم پر جو تم سے اپنی بیوی بھی نہیں منائی جاتی۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف بڑھا، محترمہ ایک کپ کافی ملے گی؟ اذان اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا۔ اپنے اتنے پاس اذان کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے زور سے اچھلی۔ آپ؟ وہ اپنے پیچھے اسے کھڑا دیکھ کر بولی، جی میں، آپ کا شوہر نامدار۔ اذان اسی کے انداز میں بولا، بھائی کیا آپ نے بھابھی کو ڈرا دیا؟ ابان ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، کیوں شکل سے میں تمہیں بھوت لگتا ہوں؟ جو محترمہ ڈر گئی۔ اذان اس کی بات پر چبا چبا کر بولا، ایک کپ کافی بنا کر کمرے میں دی جائیے گا۔ علیزے جی اچھا کہتی جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد اذان ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا، چلو اٹھو بہت رات ہو چکی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح تم دونوں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ اذان کے کہتے ہی ہیرا شریف بچوں کی طرح چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ ابان وہیں بیٹھا رہا۔ لیکن با جاتے ہو یا چھوٹی ماما کو بلاؤں؟ اس کو نہ اٹھتا دیکھ کر اذان ہر لفظ چبا چبا کر بولا، میں بھابھی کو آپ کی شکایت لگاؤں گا۔ ابان دھمکی دیتا ہوا بولا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاؤ لگاؤ شکایت، دیکھتا ہوں میں بھی تمہاری بھابھی کیا کرتی ہے۔ اذان پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے بولا اور سر نفی میں ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علیزے کافی کا مگ پکڑے کمرے میں آئی تو اذان شاور لے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کپ ٹیبل پر رکھے بالکونی میں آ گئی جہاں کل کی نسبت موسم آج کافی ابرِ آلود تھا۔ اس نے نظریں آسمان کی جانب کی جہاں گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے جیسے ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ ٹھنڈی تیز یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ علیزے گل پر ہاتھ رکھے اپنی اذان کے ساتھ گزری زندگی کو سوچتے یک ٹک آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اب کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا تھا جو اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین عمل تھا۔ اذان جیسے ہی واش روم سے نکلا تو اس کی نظر ٹیبل پر موجود کافی کے مگ پر پڑی، ساتھ ہی نظر بالکونی کے کھلے دروازے پر گئی تو وہ تولیہ صوفے پر رکھتا ہوا بالکونی کی طرف بڑھ گیا جہاں علیزے آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہنوز علیزے کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر بولا، یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اذان اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی، وہ میں ایسے ہی آ گئی تھی۔ علیزے نظریں جھکائے بمشکل ہی بولی۔ اذان نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔
علیزے نظریں سامنے کیے بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ لیکن آج اسے کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرنا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیٹ پر کسی کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر نظریں اٹھا کر دیکھا تو اذان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اس کے بالوں میں منہ چھپا رہا تھا۔ علیزے نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا، لیکن اذان کی مضبوط گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے اٹکتے ہوئے بولی۔ جو بات کرنی ہے ایسے ہی کرو، میں سن رہا ہوں۔ اذان اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی سفید گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے ہوئے غمگین آواز میں بولا۔ علیزے کو اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا، جو اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ علیزے کے دماغ میں وانیا کی کہی ہوئی باتیں گونجنے لگیں، ساتھ ہی اذان کا رویہ بھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، وہ بمشکل ہی خود سے دور کرتے ہوئے روتے ہوئے چلا کر بولی۔ اذان اس کی بات پر ساکت رہ گیا، نیلی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوئیں۔ اذان نے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ کر اسے کمر سے جکڑا، آنکھیں اس وقت آگ برسا رہی تھیں۔ علیزے اس کی لال آنکھیں دیکھ کر خوف سے پیچھے ہوئی، لیکن اذان کی مضبوط گرفت میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اچھا، کیوں نہیں رہنا چاہتی تم میرے ساتھ؟ اذان اسے خود سے قریب کرتا ہوا نرمی سے بولا۔ اذان کی اتنی قربت میں اس کا ننھا سا دل مزید ڈر رہا تھا۔ آپ نے شادی حریم خالہ کی وجہ سے کی تھی، مجھے پتا ہے آپ کی شادی میں کوئی رضامندی نہیں تھی۔ علیزے آنسو کو ضبط کیے اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اذان کی طرف دیکھنے سے وہ مسلسل گریز برت رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ وانیا کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی۔ خالہ کو میں منا لوں گی، وہ آپ کی شادی وانیا کے ساتھ کر دیں گی۔ میں آپ پر کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں یہاں سے دور چلی جاؤں گی، آپ کی زندگی سے بھی دور۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت اس نے شدت سے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ اذان بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اذان کا شدت سے دل دھڑکا۔ وہ ایک ہی جردے جو اپنے چھوٹے سے دماغ میں اتنا کچھ غلط پالے بیٹھی تھی۔ علیزے کو مسلسل روتا دیکھ کر اذان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا کہ میں وانیا سے پیار کرتا ہوں؟ اذان اس کی طرف دیکھتا گمبھیر آواز میں بولا۔ کسی نے نہیں، مجھے پتا ہے، علیزے سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ تبھی آسمان میں بادل گرجے اور کچھ ہی دیر میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دونوں ویسے ہی بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ آپ مجھے طلاق بس دیں۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب اذان دارا۔ علیزے سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اذان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور اسے کندھوں سے تھامے خود کے قریب کیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ اذان وہ فاصلہ بھی مٹاتے ہوئے بولا، میں وانیا سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈیم اٹ۔ اذان اس کی ہزل آنکھوں میں اپنی گہری نیلی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر علیزے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہیں غلط تو نہیں سن لیا۔ میں اس سے نہیں تم سے پیار کرتا ہوں مائی پرنسس۔ بہت کوشش کی تم سے دور رہنے کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے تم میرے قریب آتی گئی۔ خود کو بہت سمجھایا کہ میں تم محبت کرتا صرف بچپن کا ایک اٹریکشن ہے۔ بچپن کا علیزے کے لب بڑبڑائے۔ ہاں مائی پرنسس، تم اب سے نہیں بچپن سے میرے ساتھ جڑی ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ تمہیں پتا ہے جس بچے کو تم پچھلے 11 سالوں سے خواب میں دیکھ رہی ہو، جو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں میں اور تم ہو مائی پرنسس۔ اذان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ اس کی بات سن کر ساکت ہو گئی، لیکن جب تمہیں اس دن خون میں لت پت زمین پر دیکھا، ایسا لگا کہ کوئی میرے جسم سے میری روح کھینچ رہا ہو، اور اب تمہارے بغیر ہر دن ایک عذاب کی طرح لگ رہا تھا۔ پل پل ان 3 ہفتوں میں تڑپا ہوں، لیکن اب نہیں، اب میں تمہیں بتاؤں گا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھاؤں گا کہ اذان ہمدانی علیزے ہمدانی سے دیوانگی کی حد تک عشق کرنے لگا ہے۔ اذان کی بات علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ دونوں مکمل طور پر بارش میں بھیگ رہے تھے۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے علیزے کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، جس سے اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔
جو اذان کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اذان نے علیزے کی نازک کمر کو پکڑے خود سے قریب کیا۔ علیزے اس اچانک رفتار پر بوکھلا کر رہ گئی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ شش مائی پرنسس، آواز نہ آئے تمہاری اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے کس دیوانگی کی حد تک عشق کرتا ہوں۔ کہتے ہی وہ اس کے نازک گلابی لبوں پر جھک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ بارش کے برسانے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں بھی شدت آتی گئی، جو علیزے کے مکمل ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اذان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے ابھی چھوڑا تو وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اذان اس کی سانسوں کو مدھم ہوتا دیکھ کر نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اس کے سینے سے لگی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اذان مسکراتا ہوا اس کا شرم و حیا سے ہوتا گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو یہ ٹریلر تھا میری جان، اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے میری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ اذان اسے کانپتا دیکھ کر اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر علیزے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا۔ دونوں مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ پلیز مجھے نیچے اتاریں، مجھے چینج کرنا ہے۔ علیزے اس کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتی ہوئی منمناتے ہوئے بولی۔ اذان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتارا اور اس کے اتارتے ہی وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اذان اس کو جاتا دیکھ کر خود بھی مسکراتا ہوا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جب تک واپس آیا تب تک علیزے بھی کپڑے چینج کیے سرتا پوری کی پوری کمبل میں گھسی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اذان نفی میں سر ہلاتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب بڑھ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے ایک ہی جست میں اسے اپنی جانب کھینچا۔ علیزے اس اچانک رفتار پر بوکھلاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ تمہارے یہ مجھ سے بچنے کے طریقے کسی کام نہیں آنے والے میری جان۔ اذان اس کی طرف دیکھتا ہوا ایک آنکھ ونک کرتا ہوا بولا۔ نہیں اذان، پلیز نہ۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اذان بغیر اسے کوئی موقع دیے ایک بار پھر اس پر جھکا تھا۔ علیزے اس کی بڑھتی شدت دیکھ کر اسے خود سے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام۔ اذان اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر پیچھے ہوا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اذان کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اس کے سینے پر مکے برساتے منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں میری جان، ایسا ہی سمجھ لو۔ اذان ہمدانی اپنی پرنسس کے لیے اس سے بھی زیادہ برا بن سکتا ہے۔ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ علیزے آنکھیں پھاڑے اذان کو دیکھ کر بولی۔ نہیں اذان، پلیز۔ وہ اذان کو خود پر جھکتا دیکھ کر نم آنکھوں سے بولی۔ شش میری جان، تم کچھ اور مت سوچو، بس مجھے اور میری محبت کو محسوس کرو۔ آئی لو یو پرنسس، پلیز مجھے کبھی مت چھوڑ کر جانا۔ اذان اس کے آنسوؤں اپنے لبوں سے چنتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کرتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ چہرے سے گردن تک سفر طے کرتا رہا، ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ باہر بارش برسانے کی شدت اور کمرے میں اذان کی شدتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے علیزے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بمشکل ہی اذان کی جنونی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ رات سرکنے کے ساتھ ساتھ اذان اپنی محبت میں علیزے کو پور بھگا چکا تھا۔ دونوں آج ایک دوسرے کے سنگ مکمل ہو گئے تھے، دو جسم ایک جان بن گئے تھے۔ علیزے اذان کے دل میں خود کے لیے اتنی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ شکر کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، جنہیں اذان نے محبت سے اپنے لبوں سے چن لیا۔ ایک دلکش اور خوبصورت رات گزارنے کے بعد خوبصورت سی صبح کا آغاز ہوا۔ ساری رات طوفانی بارش برسنے کے بعد صبح کافی سرد تھی۔ اذان نے کسمسا کر کروٹ بدلنی چاہی، تبھی اس کی نظر اپنے سینے پر رکھے پورے حق سے سوتی علیزے پر پڑی، جو اس کی شرٹ پہنے سوتے ہوئے بے انتہا کیوٹ اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا، ایک بار پھر دل سے کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے پر اسے مجبور کر رہا تھا۔ دل کی صدا پر لیپ بیک کرتا ہوا وہ پھر مدہوش سا ہوتا اس کے چہرے پر جھکا۔ علیزے کو نیند میں ہی اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نیند ہی سے اسے اپنے چہرے پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر اذان کو جھکے ہوئے پایا، جو اس کی سانس بند کرنے کے در پر تھا۔ وہ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھے اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی، لیکن بیکار۔ علیزے کو لگا کہ وہ اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔
اذان کو جب لگا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تو وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اذان، آپ کو شرم نہیں آتی ذرا بھی؟ صبح صبح یہ کیا ہے؟ اذان، کسی دن آپ میری سانسیں کھینچ کر ایسے ہی مجھے مار دیں گے۔ ایلیزے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھتی ہوئی بولی، جو ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کی سفید شرٹ میں بلش کرتی انتہا کی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، میری جان، میں تمہیں مرنے دوں گا تب نا۔ اب تمہیں پتہ چلا نا کہ میں تم سے کس حد تک عشق کرتا ہوں۔ دوبارہ ڈیمو دکھاؤں؟ وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ کل رات کے بارے میں یاد کرتے ہی وہ بلش کرنے لگی۔ شرم و حیا سے چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ ہا ہا ہا، اس کی سپیڈ دیکھ کر اذان کا قہقہ چھوٹا۔ ناشتے کی ٹیبل پر حریم بیگم کے ساتھ دونوں نمونے بھی موجود تھے۔ تبھی حریم بیگم کی نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھی، جہاں وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے سنگ نیچے آ رہے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ نیچے آتا دیکھ کر حریم بیگم نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دل سے ایک ساتھ خوش رہنے کی دعا دی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ آج تو تم دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو ایک ساتھ۔ ہاں چھوٹی ماما، بھابھی دیکھے آج کیسے چمک رہی ہیں۔ ہیرا اسے دیکھ کر شرارت سے بولی۔ اس کی بات پر اذان کا قہقہ لگا۔ اذان کے قہقہ لگانے سے ایلیزے خفگی سے اسے دیکھتی کچن میں بھاگ گئی۔ پھر سب نے ساتھ مل کر بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اذان ناشتے کے بعد ابھی کمرے میں واپس آیا تھا جب اس کا فون بجا۔ اذان نے نمبر دیکھتے ہی مسکرا کر کال پک کی۔ السلام علیکم، اذان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج تم دونوں نے ایک ساتھ کال کی؟ اذان فون کی سکرین پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ بھابھی کہاں ہے؟ اسامہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ نیچے چھوٹی ماما کے پاس ہے۔ تم بولو کیا بات کرنی ہے؟ اذان بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ارزا شاہ کمپنی کے آنر سے ملنا چاہتا ہے، وہ بھی آج ہی، مطلب مجھ سے، اور میں اس سے نہیں مل سکتا۔ ماما بابا عالیہ کے گھر جا رہے ہیں میری شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے، اور مجھے ساتھ چلنے کا بول رہے ہیں۔ اسامہ شادی کے لفظ پر شرماتے ہوئے آخری بات سنجیدگی سے بولا۔ تو اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ آج عرس ارزا شاہ کا قصہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اذان کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ مطلب؟ اس بار حسن کی آواز آئی، جو کب سے ان دونوں کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ تم دونوں دھیان سے میری بات سنو۔ شام ولا میں اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جب ارزا شاہ کی چنگاتی ہوئی آواز گونجی۔ ذوحان، ان کی طرف کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر ذوحان پر ڈالے بولے۔ جی بابا، بات ہوئی تھی، کمپنی کے مالک کسی کام کی وجہ سے مصروف ہیں جس کی وجہ سے وہ مل نہیں سکتے، لیکن کمپنی کے سی ای او یہی پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ آپ کہیں تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ذوحان ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی چلنا میرے ساتھ۔ ارزا شاہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ جی ٹھیک، مختصر سا جواب آیا۔ تبھی مشی کو وامٹنگ سی محسوس ہوئی، جو ذوحان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ اس کو ایسے جاتا دیکھ کر ذوحان بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مشی واش روم میں تھی۔ وہ بے چینی سے اس کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ تبھی وہ تولیے سے چہرہ صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ ذوحان جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ مشی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا۔ ذوحان اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں ذوحان، آپ پریشان مت ہوں، بس وہ ایسی حالت میں کبھی کبھی۔ مشی اپنے دھیان میں ہی بولی۔ ایسی حالت مطلب؟ ذوحان نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی کہ میری طبیعت کافی دن سے عجیب سی ہو رہی تھی، تو میں کل فجر کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی چیک اپ کے لیے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مشی ذوحان کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی شرماتے ہوئے بولی۔ ذوحان حیرت زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ساری بات سمجھ آئی تو خوشی کے باعث اسے خود میں بینچ گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے رہا۔ تھینکس ٹو مشی، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا محبت سے بولا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔
ہیلو ہیرا جان، کیسی ہو؟ غازی ہیرا کے فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ارطغرل غازی، تمہیں کتنی بار کہا ہے میرا نام ہیرا نہیں ہیرا ہے۔ ہیرا چبا چبا کر بولی۔ ہاں 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 یار، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اب تو ہم رشتے دار بھی بن گئے ہیں۔ غازی بیڈ پر آدھا ترچھا لیٹتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر ہیرا کچھ نہیں بولی۔ اچھا، آج یونی کیوں نہیں آئی تھی؟ غازی نرمی سے بولا۔ بس ایسے ہی، دل نہیں کیا تھا۔ ہیرا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تم مجھ سے بات ٹھیک سے نہیں کرتی؟ سب سے بات کرتی ہو، مجھ سے نہیں کرتی۔ جب بھی تم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم ہوں ہاں میں جواب دیتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ذرا مصروف ہوتی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں، بائے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ غازی کتنی ہی دیر بیٹھا فون کو گھولتا رہا۔ تم جتنا مرضی مجھ سے دور بھاگ لو، آخر آنا تو تم نے میری ہی دسترس میں ہے۔ غازی ہیرا کے بارے میں سوچتا ہوا خود سے بڑبڑایا۔ پہلے دن ہی ہیرا اسے پہلی نظر میں ہی بہت پیاری لگی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غازی کو ہیرا سے محبت ہو گئی۔ وہ اسے اپنی باتوں میں بھی جتا چکا تھا، جو وہ سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ علیزے کسی کام سے کمرے میں آئی تو ذان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ علیزے اسے کام کرتا دیکھ کر چپ چاپ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ وہ الماری کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، سب کچھ بلائے وہ اپنے ہی دھیان میں ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی اچانک ذان نے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ علیزے اچانک اس افتاد پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے بھی سب کچھ بلائے اس کی نیلی آنکھوں میں کھوتی چلی گئی۔ علیزے کو لگا جیسے وہ ان نیلی آنکھوں کی گہرائی کے سحر میں اپنا سب کچھ ڈبو دے گی۔ کیا ہوا جانے ذان؟ لگتا ہے آج میں کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا ہوں، جو میری بیوی کی نظریں ہی مجھ سے ہٹ نہیں رہی۔ اذان اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان کی لو کو دانتوں میں تلے دبا گیا۔ اس کی حرکت پر علیزے سسکی۔ پیچھے ہٹیں، کیا کر رہے ہیں؟ صبح صبح آپ نے اپنی چھچھوری حرکتیں شروع کر دی۔ علیزے اسے پٹڑی سے نیچے اترتا دیکھ کر ہوش میں آتے ہی جلدی سے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں میری جان، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو، اب تو تمہیں مر کے بھی نہیں چھوڑنا۔ اذان اس کی گردن پر اپنا شدت بڑا لمس چھوڑتا ہوا گمبھیر آواز میں بولا۔ اذان ابھی کوئی اور گستاخی کرتا کہ تبھی بیڈ پر پڑا اس کا فون بج اٹھا۔ ٹن ٹن ٹن۔ اذان اس وقت کال کرنے والے کو دل ہی دل میں کئی القابات سے نواز چکا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوتا ہوا فون اٹھانے لگا۔ علیزے سر نفی میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ الماری میں گھس گئی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو ذوحان کی کال تھی۔ اس نے جز کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صالح صاحب، تھوڑا لیٹ فون نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی مشکل سے ابھی تو تمہاری بہن ہاتھ آئی تھی، اذان مصنوعی خفگی سے بولا۔ اس کی بات پر علیزے نے اسے آنکھیں دکھائی۔ ہاں 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 یار، مجھے کیا پتا تم دونوں میاں بیوی کا اس وقت رومانس چل رہا ہے، ذوحان ہنستے ہوئے بولا۔ یار، رومانس کرنے کے لیے بھی کوئی وقت ہوتا؟ اذان ایک آنکھ ونک کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ یہ لو کر لو اپنی بہن سے بات۔ اذان علیزے کی جانب فون بڑھاتا ہوا خود لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ گڑیا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ ذوحان محبت سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، مشی بھابھی، دانی بھائی، غازی بھائی، فجر اور باقی سب گھر والے کیسے ہیں؟ علیزے بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ گڑیا، سب ٹھیک ہے۔ اور بابا؟ علیزے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے اذان کے ٹائپنگ کرتے ہاتھ رکے۔ وہ ایک نظر علیزے کے چہرے پر ڈالے دوبارہ ٹائپنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ بھی۔ گڑیا، میں نے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا ہے، ذوحان خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کون سی خوشخبری بھائی؟ علیزے نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ تم پھپھو بننے والی ہو اور میں پاپا، ذوحان خوشی سے مسکرا کر بولا۔ سچی بھائی؟ بہت بہت مبارک ہو، علیزے چہر کر بولی۔ اذان کی نظریں اس کے چہرے پر جھلکتی خوشی کا طواف کرنے لگی۔ ہاں گڑیا، سچی مجھے بھی صبح ہی مشی نے بتایا۔ پھر کافی دیر بعد علیزے ذوحان کے بعد مشی سے باتیں کرتی رہی۔ فون بند کر کے وہ اذان کی جانب بڑھی۔ اذان، آپ کو پتہ ہے میں پھپھو بننے والی ہوں؟ علیزے اذان کی جانب دیکھتے ہوئے چہر کر بولی۔ اسے خود نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے، اس کی خوشی چھپائے بھی نہیں چھپ رہی تھی۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا، ذوحان بھائی کا بیبی آئے گا، میں اسے گود میں اٹھاؤں گی۔ اذان، آپ کو پتہ مجھے بیبی بہت کیوٹ سے لگتے ہیں، علیزے اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر
کہ وہ اذان کے سوئے ہوئے جذبات جگا چکی ہیں۔ اذان قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جانے اذان، تمہیں پتہ ہے ہیرا کو بھی پھوپھو بننے کا بہت شوق ہے۔ تو علیزہ ناسمجھی سے بولی، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ علیزہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں نہ ہم بھی ہیرا اور بان کو پھوپھو چاچو بنا دیں، اور میں بھی زحان کی طرح باپ کے عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ اذان علیزہ کے گلابی ہونٹوں پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ جب تک علیزہ کو اس کی بات سمجھ آئی وہ اسے کمر سے پکڑے اس کے لبوں پر جھکے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اذان نہیں، آپ کو کیا ہر وقت رومانس جڑنا شروع کرنا علیزہ اسے مزید اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر اٹکتے ہوئے بولی، یار مجھے کچھ دیر بعد کسی کام سے جانا ہے، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، اور اتنی دیر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، اس لیے میں کچھ ڈوز لے کر جا رہا ہوں۔ اذان اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتے ہوئے بولا، آئی ریئلی لو یو پرنسس، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا اور نہ کبھی مجھ سے دور جانا۔ اذان اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا۔ اذان کے ہر لمس میں ایک جان لیوا شدت تھی جس سے علیزہ کو خوف آنے لگا۔ اگر کبھی مجھے خود سے دور کرنے کا یا مجھ سے دور جانے کا سوچا تو خود کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی جان لے لوں گا۔ اذان کے لہجے میں ایسا کچھ تو تھا جس سے علیزہ اندر تک کانپ اٹھی۔ وہ گردن تک سفر طے کرتا رہا، ایک بار پھر مدہوش سا اس کے نازک گلابی لبوں پر جھک گیا۔ ہیر، یار کب تک تمہاری کافی بنے گی؟ ابان ٹی وی پر چینل بدلتا ہوا وہیں سے ہانک لگاتا ہوا بولا۔ آج دونوں کو یونی سے چھٹی تھی۔ ابان نے اسے کافی بنانے کا بولا تھا جو 20 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی دوبارہ ہانک لگانے کا ارادہ کرتا کہ وہ تبھی کچن سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ یار تم کافی کا کپ بنانے میں اتنی دیر لگاتی ہو، اپنے سسرال میں جا کر کیا کرو گی؟ تمہارا شوہر تو کھانے کا انتظار کرتا کرتا ہی بوڑھا ہو جائے گا۔ ابان اسے شرارت سے چھیڑتا ہوا بولا۔ ہیرا نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب کافی بڑھائی۔ ابان نے اپنے ہی دھیان میں کپ تھام کر منہ سے لگایا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد کافی فوارے کی طرح اس کے منہ سے نکلی۔ ہیرا! اس کی شکل دیکھ کر ہیرا کے ساتھ ایک اور انسان کا قہقہ لگا۔ پاگل عورت، یہ کیا ہے؟ ابان ہیرا کی جانب دیکھتا ہوا غصے سے بولا۔ میں پیارے، ایک منٹ میرے بھائی، یہ مٹی اور اس کی اوپر جو جاگ ہے وہ برتن دھونے والے صابن کی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ٹرائی کیا جائے، اس لیے اسپیشل مٹی جاگ کافی تمہارے لیے۔ ہیرا آنکھیں سٹرا کر بولی۔ ہیرا کی بات آنے پر ہستی کا ایک بار پھر قہقہ چھوٹا۔ دونوں نے بیک وقت داخلی دروازے کی جانب دیکھا، جہاں نشی پیٹ پر ہاتھ رکھے پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی تھی۔ ابان غور سے دیکھ رہا تھا، جس نے بلیک لانگ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے، سر پر بھی بلیک حجاب کیے ہنستی ہوئی بہت خوبصورت سی لگ رہی تھی۔ ابان یک ٹک اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ جب ہیرا نے اسے کوہنی ماری تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کی کیسے؟ ابھی وہ کچھ اور پوچھتے جب علیزہ سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دی۔ لیزے انشی! علیزہ انشی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کمینی، شادی بھی کر لی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، بلکہ بلائے بھی نہیں، ایسی دوست اللہ میاں کسی کو نہ دے۔ انشی لیزے کو دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ علیزہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بس میری ماں، بعد کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھ لو، یہ سب باتیں ابھی کرنی ہیں۔ یہ سب باتیں چھوڑو اور تم ان سے ملو۔ یہ ہیرا ہے، یہ ابان ہے، دونوں ٹوینز ہیں، اور یہ میری سب سے اچھی دوست انشا ہے۔ علیزہ ان تینوں کا تعارف ایک دوسرے سے کرواتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دونوں نے نرمی سے جواب دیا۔ بھابھی، آپ اپنی دوست سے باتیں کرو، میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ کہتے ہی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ابان بھائی کے کپڑوں پر مٹی کیسے لگی ہے؟ کہیں گرے ہیں کیا؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ علیزہ فکر مندی سے بولی۔ بھابھی، اس چڑیل نے میرے ساتھ پرینک کیا ہے، ابان منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ آپ بیٹھے باتیں کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہی ابان ایک بھرپور نظر انشی پر ڈالے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اذان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پرنسس، میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ اذان سیڑھیاں اترتا ہوا پریشانی سے بولا۔ آپ رکیں، میں دیتی ہوں۔ علیزہ، اس سے پہلے آپ اس سے ملیں۔
یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے انشا۔ السلام علیکم بھائی۔ انشی صوفے سے اٹھتے ہوئے احترام سے بولی۔ وعلیکم السلام گڑیا۔ اذان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا کر بولا۔ آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیں۔ اسے بھی اپنا ہی گھر سمجھو۔ اذان نشی کو نروس دیکھ کر نرمی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ پرنسس پلیز میری شرٹ ڈھونڈ دیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا آپ روم میں چلے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ انشی کو آرام سے بیٹھنے کا بول کر وہ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جب ابان ایک بار پھر سے وہاں آ ٹپکا۔ ہائے بھابھی کی دوست، ابان اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ اسے دیکھ کر انشی کو ایک بار پھر اس کی حالت یاد آنے لگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ہنس کیوں رہی ہیں؟ ابان اسے یوں ہنستا دیکھ کر منہ بسولتے ہوئے بولا۔ تمہیں دیکھ کر تمہاری کچھ دیر پہلے والی حالت یاد آتے ہی ہنسی آ گئی۔ انشی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب اس میں اتنی بھی ہنسنے والی بات نہیں ہے جو تم دانت نکال کر ہنس رہی ہو۔ ابان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تم اس حالت میں بالکل جوگر لگ رہے تھے۔ ابان کچھ کہتا کہ تبھی ہیرا لوازمات سے بڑی ٹرے تھامے وہاں داخل ہوئی۔ ابان اپنا سا منہ لیتا وہاں سے کھسک گیا۔ کچھ ہی دیر میں علیزے بھی وہاں آ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی گپیں مارتی رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہیرا اور انشی بھی کافی اچھی دوستیں ہو گئی تھیں۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ سر ہم آپ کے کہنے پر پچھلے ایک ماہ سے پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میم اس ایک ماہ سے ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ گھر کے اندر باہر ہر جگہ کافی سخت سیکیورٹی ہے۔ ایک مکھی تک بھی گھر کے اندر نہیں گھس سکتی۔ گارڈز کسی کو بھی گیٹ کے پاس بھٹکنے نہیں دیتے۔ سامنے والا پریشانی سے بول رہا تھا۔ تم لوگوں سے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرتے رہو۔ ایک پل کے لیے بھی تم لوگوں کی نظریں اس پر سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ تمہیں تو میرا پتہ ہوگا۔ وہ لال انگار آنکھوں کے ساتھ فون پر اس شخص پر گرایا۔ بلی آخر کب تک خیر منائے گی؟ کبھی نہ تو کبھی وہ گھر سے باہر نکلے گی نا، اور وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فون مجھے کر دینا، اور یاد رکھنا اسے صحیح سلامت میرے تک لانا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تم لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ ایک بار پھر سے گرایا۔ ہاتھ میں پکڑا وائن کا گلاس خالی اس نے زمین پر دے مارا۔ جی سر۔ سامنے والا ڈرتے ہوئے خوف سے بولا اور فون رکھ دیا۔ ہاں 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 میری جان، بس کچھ اور دن پھر تم میرے ساتھ میرے پاس ہوگی، میرے ساتھ میری دسترس میں ہوگی۔ اذان خود تمہیں طلاق دے گا اور صرف تم میری ہوگی۔ وہ نشے میں چور جھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہنی میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی انتہائی نازیبا لباس پہنے اس کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولی۔ تم ہو نا مجھے ریلیکس کرنے کے لیے۔ وہ نشے میں چور اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا اور اسے بیڈ پر دھکا دیتا، اپنی شرٹ اتارتا، بے حیائی کے سارے پردے گرائے، سب کچھ پرائے اس پر جھکتا چلا گیا۔ اذان اور حسن اس وقت آفس میں بیٹھے ہوئے ارضا شاہ کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لمحہ بہ لمحہ ان کے لیے کڑا امتحان بن رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اذان کا سیکرٹری کاشف اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ سر آپ سے ملنے کوئی مسٹر ارتضیٰ شاہ اور ذہان شاہ آئے ہیں۔ سیکرٹری اپنی نیلی آنکھوں والے سر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نام سن کر اذان کا چہرہ پل میں سنجیدہ ہوا، آنکھیں حد درجہ لال انگارہ ہوئیں۔ ایسا ہی حال حسن کا تھا جو اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اوکے، انہیں بھیجو اندر اور مجھے کوئی ڈسٹرب مت کرے۔ اذان انتہائی سنجیدگی سے بولا تو وہ سر ہلاتا ہوا جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اذان پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی جو مسلسل کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سر اور دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں کہ تبھی دروازہ دھکیل کر ارتضیٰ شاہ بڑی شان سے ذہان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اذان کی ان کی جانب پیٹھ تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اذان کی جانب مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو مسٹر ملک۔ ارتضیٰ شاہ چمکتی آنکھوں سے بولے۔ مسٹر ملک نہیں سسر جی، آپ کا ہونہار داماد مسٹر اذان زہیب ہمدانی۔ اذان ان کی جانب مڑتے ہوئے ایک ادا سے بولا۔ مسٹر ملک کی جگہ اذان کو اپنے سامنے دیکھ کر ارتضیٰ شاہ کو 1000 واٹ کا جھٹکا لگا اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم لڑکھڑائے۔ ارے ارے، دھیان سے سسر جی، آپ تو ابھی سے ہی لڑکھڑا رہے ہیں۔
ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں یا بولا ہی نہیں جس سے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا ہو۔ اذان تمسخرانہ انداز میں ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم یہاں کیسے، اور مسٹر ملک کہاں ہے؟ ارشد شاہ مشکل اٹکتے ہوئے بولے، یہاں کوئی مسٹر ملک نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ مسٹر اذان حمدانی ہے۔ اس بار حسن ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بڈھے کا انکاؤنٹر کر دے۔ ارشد شاہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ذوحان بی بریو، یہ سب کیا ہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ارشد شاہ ذوحان کی طرف دیکھ کر بولے، ہمیں کسی سے کوئی ڈیل نہیں کرنی، اس انسان سے بالکل بھی نہیں کرنی، چلو یہاں سے۔ ارشد شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولے، ہاں ہاں ہاں، کیسے ڈیل اور کمپنی سوسر صاحب، آپ تو پہلے ہی اپنا سب کچھ اپنے اکلوتے داماد کے نام کر چکے ہیں۔ اذان کی بات پر ارشد شاہ کے باہر کو قدم ایک دم رکے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ارشد شاہ بڑکے، بکواس نہیں ہے، یہ سب سچ ہے۔ آپ کو کیا لگا آپ دوسرے کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اور رتبہ چھین سکتے ہیں تو کیا آپ کو یہ لگے گا کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا؟ اس بار کب سے چپ کھڑا ذوحان غصے سے بولا، اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ ارشد شاہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ذوحان تمیز سے بات کرو، میں کوئی ایرا گیرا نہیں، تمہارا باپ ہوں، اور میں نے نہیں کسی سے کچھ چھینا، نہ میں نے فتح کیا، خود کمایا ہے میں نے اپنی محنت سے۔ ارشد شاہ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولے، سوسر صاحب کو تو یاد ہی نہیں انہوں نے 11 سال پہلے کیا 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 تھا۔ اذان کی بات سن کر ڈر کے مارے ارشد شاہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، کیونکہ کیسے سوسر صاحب نے ہم سے ہمارا گھر، ہمارا بزنس، رتبہ، نام، شہرت سب کو چھینا، ہمیں سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ ہم سے ہمارا آخری سہارا ہمارا چاچو بھی ہم سے چھین لیا۔ اذان اپنی لال انگار آنکھیں ان کی کالی آنکھوں میں گاڑ کر گڑایا، وہ برداشت کی آخری حد کو چھو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ ذوحان تو اپنے باپ کی کرتوتوں کی وجہ سے اذان سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اذان کی بات پر ارشد شاہ چکرا کر ہی رہ گئے، وہ تو سمجھ رہے تھے اذان کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہاں تو آج کوئی گھر میں نہیں تھا۔ ہیرا اور بان کچھ دیر پہلے ہی حریم بیگم کے ساتھ کسی دوست کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ علیزے کو بھی ساتھ چلنے کا بولا، لیکن صبح سے ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا اور سر بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، اس لیے اس نے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اذان بھی آج لیٹ آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ ابھی وہ کافی کا کپ تھامے کچن سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی کپ تھامے اندر داخل ہوئی جب 2 دن پہلے اذان کا لایا ہوا فون بج اٹھا، جو اذان نے اس سے بات کرنے کے لیے ہی دیا تھا۔ علیزے ویسے ہی کپ تھامے فون کی طرف بڑھی، نمبر دیکھا تو کسی ان نون نمبر سے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ پہلے تو وہ کاٹنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ علیزے نے فون اٹھاتے ہی فون کرنے والے کے بارے میں پوچھا۔ میں جو بھی ہوں، اس بات کو چھوڑو اور میری بات دھیان سے سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو کچھ نہ کیا جائے تو 10 منٹ کے اندر اندر گھر سے باہر آؤ، ورنہ تم اپنے شوہر کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ سامنے والا حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر علیزے کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ زمین بوس ہوا کہ کون ہو تم اور یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ علیزے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اذان کا سن کر ہی اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا، ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، آنکھیں بھیگنے کو بےتاب تھیں۔ ہاں 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 بیبی، یہ سب چھوڑو، اور اگر اپنے شوہر کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو بغیر کسی کو کچھ بتائے، یہاں تک کہ گارڈز کو بھی بتائے بغیر گھر سے باہر آؤ، ورنہ ہاں ہاں ہاں، سامنے والا خباثت سے قہقہ لگاتے ہوئے بولا، نہیں میں آ رہی ہوں، پلیز اذان کو کچھ مت کرنا۔ علیزے روتے ہوئے بولی۔ سامنے والے نے اس کی بات سن کر کھٹاک سے فون رکھ دیا اور وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم منانے لگی۔ اذان کی سوچ آتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ جتنی مرضی اذان سے دور بھاگتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مہک بن کر اس کی سانسوں میں بس چکا تھا۔ اس کی تکلیف کا سوچتے ہی اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ وہ رونا دھونا بھول کر جلدی سے اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی۔
وہ مشکل ہی گارڈ سے بچتے بچاتے وہ مین گیٹ تک آئی اور مڑ کر ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مردہ قدموں کے ساتھ گیٹ عبور کر چکی تھی۔ سر، لڑکی گھر سے باہر آ گئی ہے، پھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھا لو اسے، سامنے والا خباثت سے بولا۔ علیزہ بھیگی آنکھوں سے آس پاس آنکھیں گھما رہی تھی، اس کا دل مسلسل ڈر رہا تھا۔ ایک وہ ایسے کسی کو بتائے اکیلے باہر آ گئی، اوپر سے اذان کی فکر۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب ایک کالے رنگ کی کار اس کے پاس آ رکی۔ بیٹھو، گاڑی میں 3 لڑکے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ ماما میں کیوں بیٹھوں اور کون ہو تم؟ علیزہ ان تینوں کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولی۔ تبھی ان میں سے ایک نے بغیر کچھ اور کہے اس کے منہ پر رومال رکھا اور وہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی۔ تینوں نے جلد ہی اسے گاڑی میں ڈالا اور جلد سے گاڑی بھگا لے گئے۔